ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تمام پیرنٹس جو اپنا قیمتی وقت نکال کر دی نالج اسکول آف سائنسز کا تیسرا اینول رزلٹ سننے آئے ہیں، سب سے پہلے میں ان کا بہت مشکور ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں ان کو کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور اپنے بچوں کا رزلٹ سننے کے لیے آئے۔ اسکول کے اندر بچوں کو کیوں ایڈمیشن کروایا جاتا ہے، بچے کو کیوں داخل کروایا جاتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کا کردار بلڈ ہو، اس کی اخلاقی اقدار جو ہیں وہ سنور جائیں۔ اور اگر کسی اسکول میں جانے کے بعد بندے کی اخلاقی اقدار نہ سنوریں تو پھر اس بچے کو اسکول بھیجنے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ تو دی نالج اسکول آف سائنسز وہ ادارہ ہے جو بچوں کی اخلاقی اقدار پر بہت زور دیتا ہے۔ تو اخلاقی اقدار کو سنوارنے کے لیے یا بچوں کو کامیاب ہونے کے لیے سب سے جو پہلی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سوچ، کہ انسان کی سوچ کو تبدیل کیا جائے۔ جب تک آپ سوچ کو تبدیل نہیں کریں گے نہ تو آپ کامیاب ہوں گے، نہ آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے، نہ آپ بہتر ہوں گے۔ تو سوچ تبدیل کرنے کے لیے دی نالج اسکول آف سائنسز بہت محنت کرتا ہے۔ کامیاب جب انسان ہوتا ہے تو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کامیابی کتنی بڑی چیز ہے، کامیاب ہونے کے بعد انسان کو کتنی عزت ملتی ہے، کتنا مقام ملتا ہے، کتنے اپنے عزیز و اقارب دوستوں سے کمنٹس ملتے ہیں۔ جب وہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب، اس کے دوست، اس کے والدین، اس کے بہن بھائی سب کہتے ہیں بچہ کتنا لائق ہے، بچہ کتنا محنتی ہے۔ اور اگر وہ اپنی سوچ کو تبدیل نہیں کرتا تو وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی بات جو ہوتی ہے وہ بچے کی سوچ تبدیل ہوگی تو بچہ کامیاب ہوگا۔ بچے کی سوچ تبدیل ہونے سے پہلے ضرورت اس امر کی ہے کہ والدین کی سوچ تبدیل ہو۔ جب تک والدین کی سوچ تبدیل نہیں ہوگی ہمارے بچے کامیاب و کامران کبھی نہیں ہوں گے۔ آج ہم اپنے بچوں کو اسکول تو بھیجتے ہیں، اچھے اسکولوں میں بھیجتے ہیں، اچھی یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں، اچھے کالجوں میں بھیجتے ہیں، اچھے استادوں کے پاس ٹیوشن بھیجتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن سب سے جو بڑی ہمیں خامی ہے وہ یہ ہے ہمیں یہی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے نے بننا کیا ہے۔ ہمارا اگر بچہ پڑھ رہا ہے تو وہ پڑھ کے بنے گا کیا، اس کے مقصد کا ہی پتہ نہیں ہوتا۔ ہم بچے کو پڑھا تو رہے ہوتے ہیں، ہم بچے کو اچھے یونیورسٹی، اچھے کالجوں، اچھے اسکولوں میں بھیج رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کل کو پڑھ کے ہمارا بچہ بنے گا کیا۔ تو بات آگے سوچ پہ کہ جب تک ہماری سوچ تبدیل نہیں ہوگی ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو کامیاب ہونے کے لیے پہلے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سوچ کو تبدیل کریں۔ ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ بھئی میرے بچے نے کل کو پڑھ کے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، یا اس نے انسپیکٹر بھرتی ہونا ہے، جو بھی آپ کے ذہن میں بات ہے اس مقصد کو ذہن میں رکھ کے پھر بچے کو اسکول بھیجیں اور اپنی سوچ کو تبدیل کریں۔ بل گیٹس دنیا کا وہ دنیا کا امیر ترین شخص ہے، یعنی دنیا میں اگر سب سے زیادہ پیسہ ہے تو وہ بل گیٹس کے پاس ہے۔ بل گیٹس کون شخص تھا؟ بل گیٹس وہ شخص تھا جب 20 سال کی عمر میں وہ کالج میں
اتنا شرارتی، اتنا جھگڑالو، حد سے زیادہ بدتمیز انسان تھا بل گیٹس۔ اس وجہ سے، اس کی شرارتوں کی وجہ سے، اس کی بدتمیزیوں کی وجہ سے اس کے سر نے اسے کالج سے نکال دیا، اور اسے لاسٹ جو اس کے لیے لفظ بولے وہ یہ بولے، بل گیٹ تم ٹرک ڈرائیور سے زیادہ کچھ نہیں بن سکتے۔ اس ٹیچر کو، اس استاد کو کیا پتا تھا کہ اس دور کا بل گیٹ، وہ بل گیٹ جس کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم ٹرک ڈرائیور سے زیادہ کچھ نہیں بن سکتے، وہ ایک دن دنیا کا امیر ترین انسان بن جائے گا۔ وہ امیر ترین انسان کیوں بنا؟ اس کی سوچ پختہ تھی، اس کی زندگی میں ایک مقصد تھا۔ جب تک ہماری زندگیوں میں مقصد نہیں ہوگا اس وقت تک ہم بے شک ہمارے بچے جتنے مرضی ذہین ہوں، جتنے مرضی محنتی ہوں، جتنے مرضی ہم امیدیں لگا کے بیٹھے رہیں، جب تک مقصد نہیں ہوگا ہم فیل ہیں، فیل ہیں، فیل ہیں، ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ اب کردار کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ انسان کا کردار انسان کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ ایک زیرو، صفر جسے آپ بولتے ہیں، صفر کی آپ کے خیال میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی، ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ زیرو کو اگر آپ لیفٹ سائڈ پہ لگاتے ہیں تو واقعی اس کی ویلیو نہیں ہوتی، اور اگر اس کو رائٹ سائڈ پہ لگا دیتے ہیں تو اس کی ویلیو ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ انسان جس کا کردار، جس کا اخلاق، جس کی سیرت، جس کا اٹھنا بیٹھنا، جس کا بولنا چالنا ٹھیک نہیں، وہ بندہ زیرو ہے، وہ بندہ زیرو ہے۔ تو انسان کی اہمیت یا انسان قدر والا کب بنتا ہے؟ جب اس کا اخلاق بہتر ہوتا ہے، جب اس کی سیرت ڈیولپ ہوتی ہے، جب اس کی سوچ تبدیل ہوتی ہے۔ جب تک آپ سوچ تبدیل نہیں کریں گے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو انسان وہ کامیاب، وہ کامران ہے، وہ انسان قدر والا ہے جس کا اخلاق بہتر ہے۔ تو انسان کی بھی مثال اسی زیرو کی طرح ہے کہ جو زیرو لیفٹ سائڈ پہ لگا دیں تو زیرو کی قدر بن جاتی ہے، اگر رائٹ سائڈ پہ لگا دیں تو اس کی، لیفٹ سائڈ پہ لگا دیں تو قدر کھو دیتا ہے، رائٹ سائڈ پہ لگا دیں تو قدر بنا لیتے ہیں اپنی۔ اور اگر انسان اخلاق کا بہتر ہوگا تو وہ اپنی قدر بنائے گا، اور اگر اس کا اخلاق بہتر نہیں ہوگا تو وہ اپنی قدر کھو دے گا۔ آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ بھائی اپنی سوچ بدلیں، بچوں کی سوچ بدلیں۔ جب تک آپ اپنی سوچ نہیں بدلیں گے، بچوں کی سوچ نہیں بدلیں گے، آپ کامیاب نہیں ہوں گے، آپ کے بچے کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ ایک مقصد لے کے اپنے بچوں کو پڑھائیں، ایک مقصد لے کے پڑھائیں، ود آؤٹ مقصد، ود آؤٹ ایم فضول ہے، وقت ضائع کر رہے ہیں، اپنا بھی اور بچوں کا بھی۔ جب تک آپ کے ذہن میں کوئی مقصد نہیں ہوگا آپ محنت نہیں کریں گے۔ جب مقصد ہوگا آپ کو پتا ہوگا کہ بھئی میں نے 10 دن کے اندر فلاں کام کرنا ہے۔ دیکھیے گا ایک عام سی مثال ہے آپ کی زندگی میں ہی، آپ ذرا سوچئے، آپ نے گھر بنانا ہو، بچی کی شادی کرنی ہو، بیٹے کی شادی کرنی ہو، آپ کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ سارے کہتے ہیں، ہر بندہ یہی بولتا ہے بھی میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ دن کر دیے جاتے ہیں، بندے کے پاس ایک ہدف ہے 30 دن کا، 20 دن کا یا 25 دن کا۔ اس 25 دن کے اندر اب اس کا ذہن بن گیا، اس کی سوچ تبدیل ہوئی کہ بھائی میں نے 25 دن کے اندر یا 30 دن کے اندر یہ سارے کام ختم کرنے ہیں۔ یہ سارے کام جہاں سے مرضی میں کروں، دوست سے مانگوں، رشتہ دار سے مانگوں، بہن سے مانگوں، بھائی سے مانگوں، کسی سے بھی مانگوں، یہ میں نے کام کرنا ہے۔ اس 20 دن پہلے وہ بھی یہ لفظ بول رہا تھا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، یہ تو میرے لیے بڑا مشکل ہے، نہ تو میں گھر بنا سکتا ہوں، نہ میں شادی کر سکتا ہوں، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ 20 دن بعد جب وہ پروگرام کرتا ہے، جہاں وہ گھر بناتا ہے، تو کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ بھائی اس نے کام صحیح نہیں ہوا یا اس کے گھر صحیح نہیں بنے۔ کیوں بن گئے؟ اس لیے بنے کہ اس کی پہلے سوچ ڈیولپ ہوئی، اس کی سوچ بنی، اس نے اپنا مقصد ایک رکھا کہ بھی اس دن کے اندر یہ میں نے کام کرنا، چاہے جو مرضی ہو جائے،
چاہے جو مرضی ہو جائے. آپ بھی جب تک کوئی سوچ نہیں لے کے بیٹھیں گے, آپ کے بچوں کے دل میں کچھ بننے کی جب تک آس امید نہیں جاگے گی, اس وقت تک آپ کے بچے کچھ نہیں بن پائیں گے. تو دی نالج اسکول آف سائنسز, شاید آپ کو اس چیز کا علم ہو, اگر آپ کے بیٹے بیٹیاں 10 کلاس کے بعد اگر کالج میں گئی ہیں یا یونیورسٹیز میں گئی ہیں, تو وہ آپ کو بخوبی آگاہ انہوں نے کر دیا ہوگا کہ جب ہم کالج یا یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جنہوں نے پہلے انگلش میڈیم پڑھا ہوتا ہے. اگر وہ 9-10 کلاس جو ہے اردو میڈیم میں کر بھی لے, لیکن کرنے کے باوجود بھی وہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں جا کے وہ مارکس نہیں لے سکتے جو بچے انگلش میڈیم پڑھ کے آئے ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہمارے بچوں کے پاس ڈگریاں تو ہوتی ہیں, ہمارے بچوں کے پاس ڈگریاں ہوتی ہیں, نالج ہوتا ہے, لیکن وہ نمبر ہمارے بچوں کو نہیں آتے جو انگلش میڈیم یا اچھے اداروں میں پڑھ کے آئے ہوتے ہیں. اور ہمارے بچے جو اردو میڈیم پڑھے ہوتے ہیں وہ محنت بھی بہت کرتے ہیں, لیکن وہ مارکس حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے جو بندہ انگلش میڈیم پڑھا ہوتا ہے. تو آپ سب سمجھدار ہیں, اہل عقل ہیں, آپ اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروانے سے پہلے یہ ضرور دیکھیں کہ بھئی آپ کے بچوں کے لیے کون سا ادارہ بیسٹ ہے اور کون سا ادارہ نہیں بیسٹ. میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھئی آپ ضرور ہی ہمارے ادارے میں اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروائیں یا ہم سب سے بہتر ہے. یہ خدا جانتا ہے کہ لوگ جانتے ہیں جن کے بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں. ہر بندہ اپنی طرف سے تو وہ کہتا ہے میں بڑا اچھا ہوں, میاں مٹھو ہر بندہ بن لیتا ہے. اب وہ میاں مٹھو کس حد تک ہے یا وہ کس حد تک محنت کر رہا ہے وہ لوگ بتاتے ہیں, پیرنٹس بتاتے ہیں. تھینک یو, اللہ حافظ.